بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کان افعال التفضیل من متعد بنفسه دال علی حب او بغض او معناہما۔ افعال التفضیل کی بحث آج مکمل کر رہے ہیں۔ دو تین نکات ہیں۔ پہلا نکتہ کہ افعال التفضیل جس فعل سے بنایا گیا ہے آیا وہ متعدی بنفس ہی تھا یا متعدی بحرف الجار ہوتا ہے، یعنی خود متعدی نہیں ہوتا، لازم ہوتا ہے لیکن حرف جار کے ذریعے اس کو متعدی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس موجود ہیں افعال متعدی کے بعض متعدی بنفس ہی ہوتے ہیں اور بعض متعدی بحرف الجار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر افعال التفضیل متعدی بنفس ہی ہے، ٹھیک ہے جی، مفعول تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی حرف جار کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے احبا فلانن، اب احبا براہ راست متعدی ہے مفعول کی طرف فلانن کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فرماتے ہیں یہ افعال التفضیل جب ایسے فعل سے بنایا جائے جو فعل متعدی بنفس ہی ہے اور وہ فعل دلالت کر رہا ہو محبت پر، بغض و عناد پر یا کراہت ناپسندیدگی پر۔ ذرا توجہ رکھنی ہے، افعال التفضیل متعدی بنفس ہی اور معنن محبت کا معنی دیتا ہے، بغض کا معنی دیتا ہے، ناپسندیدگی کراہت کا معنی دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اسم ہوگا اگر وہ بلحاظ معنی مفعول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے تو اس افعال التفضیل کو لام کے ذریعے متعدی کریں گے، اور اگر وہ مانن فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر اس افعال التفضیل کو اس اسم کی طرف الا کے ذریعے متعدی کریں گے۔ یہ لکھ لیں، مثال دیتے ہیں واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اذا کان افعال التفضیل من متعد بنفسہ، اگر صیغہ افعال التفضیل ایک ایسے فعل سے بنایا گیا ہے جو متعدی بنفس ہی ہوتا ہے، یعنی متعدی ہونے کے لیے اس کو کسی حرف جار کی ضرورت نہیں ہوتی، متعدی بنفس ہی ہے، اور وہ دلالت کرتا ہے دالن علی حب، یعنی محبت کے معنی پر، او بغض، بغض کے معنی پر، او معناہما نحو الکراہہ، یعنی ناپسندگی، محبت بھی نہیں ہے لیکن عداوت بھی نہیں ہے، ناپسندگی مثلا۔ تو ایسے افعال التفضیل کو، لفظوں پہ غور، ایسا افعال التفضیل جو متعدی بنفس ہی سے بنایا گیا ہو اور محبت، بغض، کراہت ان معنی پرداد کرتا ہو، ادیا باللام، لام کے ذریعے اس افعال التفضیل کو متعدی کیا جائے گا الا ما ہوا مفعول فی المعنی، اس کی طرف جو معنن مفعول ہے، یعنی جو اس کا مفعول بن سکتا ہے، مفعول بننے کی صلاحیت رہے، معنی مفعولی رکھتا ہے۔ آگے مثال میں واضح کریں گے۔ وَبِإِلَا، اور اس افعال التفضیل کو الا کے ذریعے متعدی کریں گے اس کی طرف ما ہوا فاعل، جو معنی فاعلی رکھتا ہے۔ یہ تو قانون ہو گیا۔ مثال یہ الآکلو،
احب للعلم من المال، عقل مند زیادہ محبت رکھتا ہے علم سے بنسبت مال کے۔ اب یہاں احبو افعل التفضیل ہے، احبہ سے مشتق ہے، متعدی بنفس ہی ہے، اور حب محبت کے معنی پر داد کرتا ہے۔ ہم نے اس کو متعدی کیا لام کے ذریعے احب للعلم، کیوں؟ چونکہ علم معنی مفعولی رکھتا ہے، یعنی گویا اصل یہ بن جائے گا العاقل یحب العلم اکثر من المال۔ اب یحب العلم، پس اس کا مطلب علم معنی مفعولی رکھتا ہے، اس لیے ہم نے احب للعلم لام کے ذریعے احب کو علم کی طرف متعدی کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرا کہ اگر معنی فاعلی رکھتا ہو تو الا کے ذریعے، وہ یہ ہے الولد البر، نیک اولاد، احب الی والدیہ، اپنے والدین کو زیادہ محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، من العاق نافرمان سے۔ اب یہاں پر احب الی والدیہ، یہ الی والدیہ الی کے ساتھ متعدی کیوں کیا؟ چونکہ یہاں والدے یہ معنی فاعلی رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے احب کو الی کے ذریعے متعدی۔ کیا مطلب؟ یعنی الولد البر یحبہ والداہ، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یحبہ کا فاعل ہے والداہ، یہ معنی فاعلی ہے، اکثر میں محبت العاق۔ اب یہاں پر چونکہ والدہ معنی فاعلی رکھتا ہے، لہذا اس کو الی کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہ جہاں ختم۔ وَإِذَا كَانَ دَالًا عَلَىٰ عِلْمٍ، اگر افعل التفضیل ایسے معنی پر دلالت کرتا ہو جو علم پر، آگاہی پر، معرفت پر، پہچان پر، یعنی اس پر دلالت کرتا ہو، اُدِّیَ بالجا، اس صورت میں اس افعل التفضیل کو بالبا، با کے ذریعے متعدی کیا جائے گا۔ مثال زید اعرف بکا، زید آپ سے عارف تر ہے، عارف چونکہ ظاہر آگاہی کے معنی میں ہے، عارف تر ہونا، پہچاننا۔ انا ادری بہ، میں اس کو زیادہ بہتر پاتا ہوں، اب یہ ظاہر آگاہی کے معنی میں ہے، شناختن کے معنی میں ہے، تو پس انا ادرا، اب ادرا بھی با کے ذریعے متعدی ہوا، عارف بھی با کے ذریعے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گئے دو۔ نمبر 3، اذا کان دالا علی غیر ما تقدم، اگر افعل التفضیل محبت کا معنی بھی نہیں دیتا، بغض کا معنی بھی نہیں دیتا، علم، آگاہی، معرفت، ان معنی پر بھی دلالت نہیں کرتا، بلکہ کوئی اور معنی دیتا ہے، عُدِّیَ باللام، اس صورت میں اس افعل التفضیل کو لام کے ذریعے متعدی کیا جائے گا۔ وہاں پر لام کا، جیسے ہوا اوعا للعلم، اوعا یعنی لفظی معنی ہوتا ہے کہ اس میں ظرفیت زیادہ ہے، مطلب کیا کہ وہ زیادہ آمادہ ہے علم کے لیے۔ اب یہ اوعا ہونا، زیادہ آمادہ ہونا، نہ یہ محبت ہے، نہ یہ بغض ہے، نہ یہ معرفت ہے۔ انت ارعا للعہد، آپ عہد و پیمان کی زیادہ رعایت کرنے والے ہیں۔ اب رعایت کرنا، نہ یہ محبت ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ آگاہی ہے۔ انت اکتم لسر، آپ رازوں کو زیادہ چھپانے والے ہیں۔ اب راز چھپانا، اب نہ یہ محبت ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ علم ہے۔ تو پس یہاں ان تینوں مثالوں میں کیا کیا کہ اوعا، ارعا اور اکتم، چونکہ یہ حب و بغض و علم پر دلالت نہیں کرتے، لہذا یہ لام کے ذریعے افعل تفضیل کو متعدی کیا گیا ان کے اسم کی طرف۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ تو تھا کہ اگر
اس سے مربوط افعل التفضیل متعدی بنفسہ سے بنا تھا۔ اذا کان متعد بحرف جر، اگر صیغہ افعل التفضیل ایک ایسے فعل سے بنا ہو جو متعدی بحرف جر ہوتا ہے، یعنی اس کو متعدی کرنے کے لیے ہمیں جار کی ضرورت ہوتی ہے، ادیا بہ، تو جس جار کے ذریعے اس خود فعل نے متعدی ہونا ہے اسی کے ذریعے ہی اس کو بعد والے اسم کی طرف جو معنی ہے فاعل یا مفعول یا اس کا متعدی کیا جائے گا، لا بغیر ہی، اس کے علاوہ پھر مزید کسی اور با کی یا لام کی یا من کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی کافی ہے۔ جیسے ہوا ازہد فی الدنیا، اب دیکھو نا، ازہد افعل ہے، ذا یہ فعل کے ذریعے متعدی، فی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، لہذا ازہد بھی فی کے ذریعے کہ وہ دنیا میں ظاہر تر ہے۔ اسرع الی الخیر، ہوا اسرع الی الخیر، سارا یہ الی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو افعل بھی الی کے ذریعے متعدی ہوگا، ہوا اسرع الی الخیر، وہ بہت جلدی کرنے والا ہے، زیادہ جلدی کرنے والا ہے نیکی کی طرف۔ ہوا ابعد من الاسم، بعدا یہ من کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو ابعد بھی من کے ذریعے متعدی ہوگا، ہوا ابعد من الاسم، وہ دور تر ہے گناہوں سے، زیادہ دور ہے۔ ہوا احرص علی الحمد، یعنی حرص یہ اللہ کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو احرص بھی کہ وہ حمد پر حریص تر ہے۔ خوب، وَأَجْدَرْ بِالْحِلْمِ، اسی طرح اجدر با کے ذریعے کہ وہ لائق تر ہے، مناسب تر ہے حلم کے، کہ اس میں زیادہ ہے۔ یعنی پس جس سے اس کا فعل جس حرف کے ذریعے متعدی ہوتا تھا، یہ افعل التفضیل بھی اسی حرف کے ذریعے متعدی ہوگا۔ ٹھیک ہو جی، یہ بات یہاں ختم۔ تین فائدے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس پر پھر افعال التفضیل کی بحث کو مکمل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا فائدہ، لا یصاغ افعال التفضیل الا من الافعال التي يجوز منها التعجب، یعنی اگر یہ سوال ہو کہ آیا ہر فعل سے افعال التفضیل کو مشتق کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کا جواب ہے۔ فرماتے ہیں نا، فارمولہ یہ ہے، ہر وہ فعل جس ہے فعل تعجب او ما فعل فعل بے، جس سے وہ بنانا صحیح ہوگا اس سے افعال التفضیل بنانا بھی صحیح ہے، جس سے فعل تعجب بنانا صحیح نہ ہوگا اس سے افعال التفضیل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی اپنی شرائطیں 7-8 کے وہ ثلاثی ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں رنگ اور فلاں کے معنی پیدا نہ کرو، وہ پھر مجرد ہونا چاہیے، وہ مثبت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، الاخر اس کی جو شرائط ہیں، پس وہ تقریباً 8 قریب شرائط ہیں۔ لہذا فارمولہ یہ ہے، ہر وہ فعل جس سے فعل تعجب کو، وہ جو 2 صیغے ہیں ما فعل اور افعل بے، جس سے ان کو بنانا صحیح ہے، افعال التفضیل کو بھی صرف اسی سے بنا سکتے ہیں جس سے فعل تعجب کا بنانا ممنوع ہے، اس سے افعال التفضیل کا بنانا بھی ممنوع ہے۔ یہ ایک بات فرماتے ہیں، لا یصاغ افعال التفضیل، افعال التفضیل کو نہیں بنایا جائے گا الا من الافعال، مگر فقط انہی افعال میں سے کہ التی یجوز منها التعجب، کہ جن سے فعل تعجب صیغہ تعجب بنانا جائز ہو، وہیں سے افعال التفضیل بنانا بھی جائز۔ وَمَمْتَنَعَ بِنَاءُ فِعْلِ التَّعَجُّبِ مِنْهُ، اور جہاں جہاں سے فعل تعجب بنانا ممنوع ہو، یعنی جن سے وہ افعال جن سے ما فعل یا فعل بے، جن میں شرائط نہ ہو، جن سے فعل تعجب بنانا ممتنع ہے، امتنع بناء افعال التفضیل منہ، تو اس سے افعال التفضیل کا بنانا بھی ممتنع ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ فارمولہ ختم۔ دوسرا فائدہ، لافعال التعجب من حالات التعدیت ما لافعال التفضیل، پوری توجہ میرے جان،
افعل التفضیل بنانے کے لیے ہم نے محور قرار دیا فعل تعجب کو کہ جہاں سے فعل تعجب بن سکتے ہیں وہاں سے اب تبدیل بن سکتا ہے، جہاں سے فعل تعجب نہیں بن سکتا اب تبدیل نہیں بن سکتا. لیکن اب استعمال میں کہ فعل تعجب کو جب استعمال کرنا ہے یہاں محور افعل التفضیل ہے. ہم نے کہا کہ اگر وہ محبت بغض فلاں پرداد کرتا ہو معنی مفعول کی طرف وہ لام سے متعدی ہوگا، معنی فاعلی کی طرف الہ کے ساتھ ہوتا. اگر وہ علم پرداد کرتا ہو تو با کے ساتھ متعدی ہوگا، الہ اور کسی اور معنی میں ہوگا تو پھر لام کے ساتھ متعدی ہوگا. جیسے جیسے جن جن حروف کے ساتھ جہاں جہاں افعل التفضیل کو متعدی کرنا تھا بے عین ہی اسی طرح اس فعل تعجب کو بھی انہی کی طرح متعدی کرنا ہے. فعل مثلا افعل التفضیل متعدی بنفسہ ہی ہو، دعوت کرنے والا ہو محبت و بغض پر، تو معنی مفعولی کی طرف لام کے ذریعے متعدی ہوگا، معنی فاعلی کی طرف الہ کے ذریعے متعدی ہوگا. اسی طرح افعل یہ جو صیغہ تعجب ہے فعل تعجب ہے ما افعلا، یہ بھی اسی طرح جو معنی مفعولی ہوگا وہاں پر لام کی طرف لام کے ذریعے متعدی ہوگا. اگر وہ معنی فاعلی رکھتا ہے تو پھر الہ کے ذریعے، اور اگر وہ معنی علم پر آگاہی پر ہے تو پھر با کے ذریعے، باقی ہیں تو لام کے ذریعے. سب مثالیں موجود ہیں. مثلا لافعل التعجب من حالات التعدیہ کہ فعل تعجب کیسے متعدی ہوگا، با کے ذریعے ہوگا، لام کے ذریعے ہوگا، الہ کے ذریعے ہوگا. فرماتے ہیں من حالات التعدیہ ما لافعل التفضیل، یہاں محور افعل التفضیل ہے. جہاں جہاں افعل التفضیل لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے بعد والے اسم کی طرف، یہ بھی لام کے ذریعے ہوگا. جہاں وہ الہ کے ذریعے یہ بھی الہ کے ذریعے، جہاں وہ با کے ذریعے یہ بھی با کے ذریعے. مثالیں دیتے ہیں. مثلا ما احب المؤمن للہ، اب ما احبا فعل تعجب ہے، ٹھیک ہو گیا جی. للہ لام کے ذریعے اس کو متعدی کیا ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں للہ معنی مفعولی رکھتا ہے، یعنی مومن یحب اللہ، چونکہ اللہ معنی ہے یہاں مفعولی ہو گیا. ٹھیک. اسی طرح ما احبہ الی اللہ، ما احبہ یہ فعل تعجب ہے، ہو الی اللہ الہ شبد، کیوں؟ چونکہ یہاں اللہ معنی فاعلی رکھتا ہے، یعنی ما احبہ الی اللہ یعنی یحب اللہ المؤمن، یہاں اللہ معنی فاعلی رکھتا ہے. ما اعرفہ بنفسہ، با کے ذریعے متعدی کیا نفس کی طرف، کیوں؟ چونکہ عارفہ معنی آگاہی کو رکھتا ہے، معنی علم کو مضمن ہے. ما اقطعہ للعوائق، یعنی کتنا وہ کاٹنے والا ہے، اور تعجب کے لیے عوائق یعنی موانع کو ختم کرنے والا ہے. اب ما اقطع نہ یہ محبت ہے، نہ بغض ہے، نہ علم ہے، لہٰذا ہم نے للعوائق لام کے ذریعے عوائق کی طرف متعدی کیا. عوائق کہتے ہیں موانع کو. ما اقطع یعنی وہ کتنا کاٹنے والا ہے، زائل کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے تعجب کے لیے. وما اغزہ لطرفہ، وہ کتنا آنکھوں کے لحاظ سے یعنی پاک ہے. غض بصر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے آنکھ بند کرنا، یعنی مراد یعنی آنکھوں کے لحاظ سے وہ کتنا پاک چشم ہے. مطلب اب یہاں پر چونکہ آنکھوں کے لحاظ سے پاک ہونا، نہ یہ محبت ہے، نہ نفرت ہے، نہ علم ہے. ٹھیک. ما ازہدہ فی الدنیا، اب یہاں پر ہم نے اس کو فی کے ذریعے متعدی کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ازہدہ کا جو فعل ہے وہ فی جار کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، تو ہم نے بھی ما ازہدہ فعل تعجب کو فا کے ذریعے متعدی کیا ہے دنیا کی طرف. اس طرح کے مثالیں جتنی آپ بنا سکتے ہیں. ما اسرع الی الخیر، ما ابعد من الاسم، ما احرص علی الآخر. آخری بات فرماتے ہیں اذا کان افعل التفضیل مما یتعدی للاثنین، اگر افعل التفضیل کسی ایسے فعل سے بنایا گیا ہے
جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ مفاعل جو فعل متعدی قسم ہوتے ہیں، ایک بعض فعل ہوتے ہیں جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، بعض دو کی طرف، بعض تین کی طرف بھی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر افعال التفضیل ایسے فعل سے بنایا گیا ہو جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے تو اب کیا کریں گے؟ چلو ایک پر تو لام یا با یا من یا الا جو بھی لگانا ہوگا، پھر دوسرے کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نصب الآخر، تو جو دوسرا مفعول ہوگا اس کو نصب دیا جائے گا بفعل مقدر، یعنی اس کو منصوب پڑھیں گے اور اس کا جو ناصب فعل ہے وہ فعل مقدر ہوگا۔ جیسے انتا اکسا للفقراء ثیابا، اب فرماتے ہیں کاسیا، اس کا ایک مفعول فقراء ہے، دوسرا ثیاب ہے۔ کاسیا فعل ہے جو متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، اکسا بھی اسی سے بنایا گیا، تو پہلے کی طرف فقراء کی طرف تو ہم نے متعدی کیا لام کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں لام کے ذریعے؟ اس لیے آپ کہیں گے نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی بغض ہے، اور نہ کوئی علم کے معنی میں، لہذا لام کے ذریعے۔ اور دوسرا الثیاب، اس کو منصوب پڑھیں گے، پس انت اکسا، کہ آپ زیادہ پہنانے والے ہیں فقراء کو، ثیابا لباس کپڑے۔ اب ثیابا مفعول ہے، یعنی اصل اس کا جو پیچھے ناصب ہے وہ فعل مقدر ہے، اے تکسوہم الثیابا، ہم کی ضمیر فقراء کی طرف جائے گی اور ثیابا اس کا مفعول۔ اور یہاں پر افعال التفضیل کی بحث بحمد اللہ مکمل ہو گئی، اور کل پھر اگلی بحث میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔